اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن کریم کے انتہائی مقدس ترین الفاظ کی مسلسل تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کی نصرت کا بھی وعدہ کر رہا ہے اور فتح کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور محمد تنہا ایک جانب رہے تو میرے حبیب تک نصرت بھی پہنچے گی اور فتح بھی انہی کا مقدر بنے گا. تو اب وہ افراد، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ کس طریقے سے ان سے جنگ کریں گے. قرآن کریم کی یہ آیت سب کو متوجہ کر رہی ہے کہ یہ مدد ہر محمد کے لیے ہے اور یہ فتح ہر محمد کے لیے ہے. اگر امام زمانہ کا کوئی ساتھ بھی نہ دے، اللہ امام زمانہ کا ناصر ہوگا اور فتح کا صحرا امام زمانہ کے سر پہ پروردگار عالم سجائے. اگر تنہا امام زمانہ ایک طرف ہوں اور پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو فتح مقدر بنے گی امام زمانہ کی، اس لیے کہ جس کا ناصر خدا ہو. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور پھر اے رسول، یہ فوج در فوج دین الہی میں داخل ہو. دیکھیں لفظ فوج کا استعمال کیا، قرآن کریم میں دوسرے الفاظ کا بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن استعمال کس چیز کا ہوا؟ لفظ فوج کا. اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. قاری قرآن دن میں تقریباً کتنی مرتبہ سورہ حمد پڑھتا؟ صبح میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 مرتبہ، مغرب میں 2 مرتبہ، عشاء میں 2 مرتبہ. تو کتنی نمازیں ہیں؟ اور سورہ حمد کتنی مرتبہ تلاوت ہوتی ہے؟ 10 مرتبہ. تو جھوم جھوم کے پڑھتا ہے قاری. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس مدد اللہ سے مانگو، اس کے سوا کسی اور سے نہ مانگو. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب قبلہ تشریف فرما ہے. دیکھیے عربی میں کاف کا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا ایا کی جگہ، جیسے ایاک نعبد. یہ بھی کہا جا سکتا تھا نعبدک ونستعینک، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. لیکن یہاں پہ کا کی ضمیر استعمال نہیں ہوئی، ایا کو رکھا، یعنی پہلے رکھا ایا کو، ایا کا نعبد.
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یعنی خطاب پہلے خدا سے ہے اور عبادت بعد میں لفظ استعمال ہوا, اور پہلے خدا کو مخاطب کیا اور بعد میں استعین کا لفظ استعمال کیا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اور ساری دنیا کو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے, تو عزیزان گرامی ہمارے لیے نمونہ عمل رسول کی ذات ہے, اور کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا نام رسول خدا ہے. تو عزیزان گرامی جب پروردگار عالم رسول کے لیے یہ ناصر اور نصیر قرار دے رہا ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ناصر اور نصیر کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. بھئی اللہ نے ہر موقع پر رسول کی مدد کی یا نہیں کی؟ رسول کی مدد تو کی, لیکن خود ڈائریکٹ نہیں کی, بلکہ ذریعے کے ذریعے کرائی, وسیلے کے ذریعے کرائی. لفظوں کو بدل دوں, علی کے ذریعے کرائی. خیبر کا میدان ہے, ناد علی مظہر العجائب. پروردگار عالم چاہتا تو خود مدد کر سکتا تھا, اے رسول آپ تلوار لے کے نکلیے اور اللہ آپ کا ناصر و مددگار ہے, لیکن منزل یہ نہیں ہے. قدرت نے آواز دی, میرے محمد آپ انتظار کریں, میں نصیر بھیج رہا ہوں, میں مدد بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ اب تو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی محاذ کمزور ہو جائے اور انسان وہاں پر موجود ہے تو ہوتا کیا ہے, کوئی نئی مدد منگائی جاتی ہے نہیں منگائی جاتی. تو اب وہ جو مدد منگائی جاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے کہ طاقتور ہوتی ہے؟ رسول تو میدان جہاد میں موجود تھے, صحابہ جا رہے تھے, دوڑ دوڑ کر تشریف لا رہے تھے, یہ بار بار جا رہے تھے اور ایک دوسرے پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں نہیں آیا تھا, گھوڑا لے کر آیا تھا مجھے. الگ الگ الزامات ایک دوسرے پہ. یا رسول اللہ اگر یہ نہ بھاگتے تو میں بھی نہ بھاگتا. تو قدرت نے فرمایا میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے وعدہ کیا ہے نصرت تم تک پہنچے گی. اللہ کی نصرت کا نام ہی علی ہے. ناد علی کے ذریعے سے علی کو خیبر میں بلا کے بتایا کہ جب نبی کی مشکل بغیر علی کے حل نہیں ہو سکتی تو امتیوں کی مشکل بغیر علی کے کیا حل ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن جو نبی کا نصیر بنے گا اس کی شان کیا ہونی چاہیے؟ بھئی نصیر رسول ہر کوئی تو بن نہیں سکتا ہے نا, کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت ہے. تو دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کا جو نصیر بنے گا, جو مددگار بنے گا, وہ بھی تو اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے نا. تو اس کی شان قرآن نے کیا بیان کی؟ اس کی شان قرآن کریم نے بیان کی, وَزَادُهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. رسول کا نصیر وہی بنے گا جو جسم میں بھی سب سے زیادہ ہو, علم میں بھی سب سے زیادہ ہو. میں کہوں گا یا رسول پروردگار عالم نصیر اسے بنا دیتا جو طاقتور ہے, یہ علم کی قید کیوں لگائی؟ نصرت کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے تو طاقتور بازوؤں کی ضرورت ہے نا. لیکن قدرت نے اس آیت میں قید لگائی علم کی بھی اور جسم کی بھی. جو جسم میں بھی سب سے زیادہ ہو, جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو. یعنی قدرت بتانا چاہ رہی ہے طاقتور انسان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. طاقتور بننے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. اس زمانے میں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, اس زمانے میں تو سب کی سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کو طاقتور بننا ہے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کی پھر طاقت بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علم ہے وہاں طاقت ہے. توجہ رکھیے گا کہ جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور جو طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہو. لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک جگہ علم بھی ہو ایک جگہ طاقت بھی ہو.
بھائی جو بڑے بڑے کمانڈوز اس زمانے میں بھی ہیں، جو بڑے بڑے سورما اس زمانے میں کہلاتے ہیں، تو وہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں اس زمانے میں، نہیں کسی بھی زمانے میں۔ اگر کسی کی تلوار کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی تو شجاع بہت ہوتا تھا، بہت بڑا عالم نہیں ہوتا تھا۔ رستم کی تاریخ دیکھ لیجئے، کتنے بادشاہوں کی، کتنے سورماؤں کی تاریخ ہے کہ جہاں پہ تلوار نظر آتی ہے پھر وہاں پہ علم نظر نہیں آتا، اور جہاں پہ قلم نظر آتا ہے پھر وہاں پہ طاقت نظر نہیں آتی۔ کہ کوئی بہت بڑا عالم بھی ہے تو وہ بہت بڑا جنگجو بھی ہے۔ اسی لیے عیسائی رائٹر نے لکھا کائنات میں صرف ایک ذات ہے ابو طالب کے لال علی کی، کہ ایک ہی وقت میں دونوں کمالات جمع ہو گئے، علم بھی ایک ذات میں جمع ہو گیا، شجاعت بھی ایک ذات میں جمع ہو گئی۔ اس لیے کہ جب وہ میدان جہاد میں نظر آیا تو 2 انگلیوں پر خیبر نظر آیا، جب منبر کوفہ کی بلندی پہ آیا تو دعوی سلونی کرتا ہوا نظر آیا۔ سبحان اللہ، ہم دیکھیں رسول کا نصیر وہ بنے گا جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو، اور جو شجاعت میں بھی سب سے زیادہ ہو، جو طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ آپ دیکھیے، تلاش کیجئے دنیا میں، تو جب ہم نے ہر ایک کے اوپر نگاہ ڈالی تو جو بھی دنیا میں آیا وہ جاہل پیدا ہوا، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب آتا ہے تب بھی جاہل ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی جاہل ہوتا ہے۔ جب آیا تب بھی جاہل، جب گیا تب بھی جاہل۔ ہم جب دنیا کے اندر آئے جاہل تھے، محنت کی، کوئی انجینئر بنا، علم حاصل کیا، کوئی ڈاکٹر بنا، کسی نے علم حاصل کیا، عزیزان گرامی وہ عالم بن گیا۔ تو یعنی دنیا میں آنے کے بعد محنت کی تو جہالت دور ہوئی، اور جہالت دور ہوئی تو علم آیا۔ لیکن جب دنیا سے گیا تو جیسے آیا تھا ایسے چلا گیا۔ کتنا ہی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا علامہ اور عالم کیوں نہ ہو، جب دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں شانوں کو پکڑ کے کہا جاتا ہے اسما افہام، اسما افہام، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں جو نصیر رسول بن سکے۔ نصیر رسول وہ بنے گا کہ جو آئے تو تب بھی عالم ہو، سبحان اللہ، جب جائے تو تب بھی عالم ہو۔ ہم نے دیکھا کہ بس رسول کا گھرانہ نظر آتا ہے کہ جب آئے تو دست پیغمبر پر تمام کتابوں کی تلاوت کرے، اور جب اسی گھرانے کا کوئی جائے نو کے نیزہ کی بلندی پر تلاوت قرآن کر کے بتائے۔ جب ہم آتے ہیں تب بھی عالم ہوتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تب بھی عالم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ۔ تو صرف اسی گھر میں کمال نظر آئے گا، ورنہ دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کہیں پر بھی نگاہ ڈال لیجیے آپ، انسان آیا تو جاہل تھا، یہاں پہ آنے کے بعد اس نے ترقی کی نا، اور اب تو اتنی ترقی کی ایک چھوٹی سی چیز ہاتھ میں آ گئی۔ انسان کا کمال ہے، آپ یہاں سے بیٹھے ہیں اور ہزاروں میل دور پر آپ تصویر دیکھ بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو لمحے میں طے کر لیا آپ نے، یہاں سے بیٹھے ہیں وہاں پر کلام کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ رابطہ ہمارا اپنے خدا سے ہو جائے، سبحان اللہ، یہاں سے بیٹھ کے اسی انداز سے مجھ سے کلام کر سکے اور وہ ہمارے اتنا قریب ہو جائے۔ تو یہ جو تصویر ہے آپ نے ادھر سے کال لگائی اور ادھر پہنچ گئی آپ کی تصویر کتنی دیر میں؟ جی بھئی آپ نے ڈائل کیا، نیٹ ورک صحیح تھے تو ادھر آپ نے بٹن دبایا، ادھر آپ کی تصویر پہنچ گئی اور ادھر کی تصویر ادھر میں آ گئی۔ کمال ہے، ادھر کی تصویر ادھر اور ادھر کی تصویر ادھر جو آئی ہے آپ کا نور تھا، تو معلوم ہوا نور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ اس زمانے میں تو سمجھ لیجئے کہ رسول معراج پر کیسے گئے اور کیسے چلے آئے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
محمد اور انسان نے ترقی کی اور اتنا کمال کیا کہ ایک بڑی سی اسکرین دیوار پر چلی گئی، اور اسے تو آپ کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. یہاں بیٹھے ہیں اور ایک اٹھایا وہاں پہ ہے اور آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اسے ہی کہتے ہیں ولایت تکوینیہ، جو آپ کے ہاتھ کے کنٹرول میں ہو. جیسے چاہے ادھر نیٹ ورک موڑ دیں، جو چینل چاہے وہ چینل لگا لے. علی نے اسی لیے علی کو ولایت مطلقہ دے کر بھیجا، محمد و آل محمد کے ہاتھ میں کنٹرول دے کر بھیجا. جب چاہے ستارے کو در پہ بلا لے، جب چاہے سورج کو پلٹا دے، جب چاہے چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دے. تو عزیزان گرامی، یہ تو دنیاوی انسان کی ترقی ہے. تو جن کے پاس علم کل ہے، اگر اللہ انہیں اختیار کل دے دے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نصیر تو وہی ہوگا جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور جو طاقت میں بھی عزیزان گرامی سب سے زیادہ ہو. تو آپ دیکھیے، علم میں بھی سب سے زیادہ علی، طاقت میں بھی سب سے زیادہ علی. اور علم کا عالم یہ ہے کہ میرے مولا فرما رہے ہیں توریت کو صاحب توریت سے جواب دوں، انجیل والوں کو انجیل سے فیصلے کروں، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کو سے کروں. علی کو وہ موقع نہیں ملا، لیکن امام علی رضا نے اپنے زمانے میں توریت والوں کے بھی جواب دیے، زبور والوں کے بھی جواب دیے، انجیل والوں کے بھی جواب دیے، قرآن والوں کے بھی جواب دیے. اور کیوں نہ جواب دے؟ اس لیے کہ جو اہل بیت کا تیسرا علی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ تو اہل بیت کا تیسرا علی. پہلا علی کیسا ہے؟ پہلے علی سے ہر علی سمجھ میں آ جائے گا. توجہ رکھیے گا، پہلے علی سے ہر علی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کا چاہنے والا ہے جناب میسم، اور دریا بہ رہا ہے. مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا کتنا وسیع آسمان اللہ نے بنایا. تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. کہا کہ مولا دیکھیے کتنا عظیم سورج بنایا. پھر مولا نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ. اس کے بعد کہا کہ کتنے ستارے بنائے جو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں. پھر مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد میسم کہتے ہیں کہ مولا کاش کوئی ایسا ہوتا کہ یہ بتا پاتا کہ دریا میں کتنی مخلوق ہے اور اس میں کتنی مچھلیاں ہیں. تو میرے مولا نے میسم کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا میسم بس اتنا ہی، اگر علی چاہے تو یہ بتا سکتا ہے کہ دریا میں مچھلیاں کتنی ہیں، ان میں نر کتنے ہیں اور مادائیں کتنی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سیزانی گرامی، نصیر کا مزاج یہ ہوتا ہے وہ طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، علم میں بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ایک نصیر کے بعد دوسرا نصیر آتا رہا، یہاں تک کہ امام رضا کا زمانہ آ گیا. اور جب امام رضا کا زمانہ آیا تو سب لوگ امام رضا کی طرف رجوع کرنے لگے. یہ کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کردار میں بے مثال، اخلاق میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال، اور علم کے دریا بہا رکھے ہیں میرے مولا نے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد علوم آل محمد کو نشر کرنے میں جتنا موقع میرے مولا کو عطا کیا ہے پروردگار عالم نے کسی اور امام کو عطا نہیں کیا. اور آپ کو ہی یعنی مجدد شیعت کہا جاتا ہے. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد فروغ شیعت پر جتنا کام امام رضا علیہ السلام نے کیا ہے، یعنی کسی امام کو وہ موقع فراہم نہیں ہوا ہے. اور یہی تو سب سے بڑی 70,000 افراد جو ہے قلم لیے ہوئے کھڑے ہیں. مولا کچھ حدیث ارشاد فرمائیے، اور مولا نے وہ حدیث فرمائی تھی ارشاد حدیث قدسی، لا الہ الا اللہ اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی. اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے نا
کتنی بڑی تعداد تھی کہ جو علم کو حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اور کتنے شاگرد امام رضا کے پھر بنے ہوں گے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ ہے امام رضا کی عظمت. اور جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ تو آبا اور اجداد کی طریقے سے علم کے دریا بہا رہے ہیں، تو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ دیکھو سب اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہنا، کوئی اپنی جگہ سے بلند نہ ہو. ہر روز ہوتا ہی یہ تھا کہ جب مولا تشریف لے جاتے تھے جب کبھی، تو جو دربان ہوتے تھے وہ آگے بڑھتے تھے اور پردے ہٹاتے تھے اور امام تشریف لے جاتے تھے. بادشاہ نے کہا کہ آج جو امام تشریف لائے تو کوئی پردہ نہ ہٹائے. تو تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی مولا دربار میں گئے تو ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا. سبحان اللہ. کیا کہنے، جب بھی حق کو بچانا مقصود ہوتا ہے تو پھر ہوا کا تیز جھونکا آ ہی جاتا ہے. چاہے دریائے نیل میں موسیٰ کے لیے آئے، چاہے موسیٰ کے بیٹے علی رضا کے لیے آئے. سبحان اللہ. اب وہ جو ذلیل کرنے والے تھے خود ذلیل ہو کے رہے. دوسرے دن پھر طلب کیا، تیسرے دن پھر طلب کیا، یعنی 3 دن مسلسل ذلیل ہوتے رہے. 3 دن صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد، مسلسل ہوتے رہے. اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مولا تشریف لا رہے ہیں تو اس نے آخری دن اپنی مسند پر جگہ دی، اور جگہ دینے کے بعد کہتا ہے کہ مولا کیا آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ مباہلے کے میدان میں رسول خدا آپ کی جدہ فاطمہ کو لے کر گئے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہے. کہا کہ پھر اس بات پر فخر ہوگا کہ بچوں میں حسن و حسین کو لے کر گئے؟ تو میرے مولا نے فرمایا نہیں، ہمیں اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے، ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ نفسوں میں علی مرتضیٰ کو لے کے گئے. بے توجہ رکھیے گا، نفسوں میں علی مرتضیٰ کو لے کے گئے. یعنی میرے مولا بھی بتانا چاہ رہے تھے ارے دیکھو جس سے تم بچنا چاہ رہے ہو اسی کا ذکر میں تمہارے دربار میں کر رہا ہوں. یہ یاد رکھنا، جو پہلا علی مباہلے کے میدان میں گیا تھا، آج جو تیسرا علی تیرے پاس موجود ہے، جو پہلے کے مقابلے پہ آئے وہ بھی باطل ہے، اور جو 8ویں کی مقابلے پہ آ جائے وہ بھی باطل ہے. یہ ہے امام علیہ السلام کی شان، یہ ہے امام علیہ السلام کا رتبہ. حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے پیشن گوئیاں فرمائیے، اور وہی ہوا جو امام نے پیشن گوئی فرمائی تھی. قحط پڑا ہوا ہے، بادشاہت مجبور ہو گئی امامت کے در پہ آنے کے لیے. کہتا ہے کہ مولا بچا لیجئے، ایک قطرہ آپ نہیں برس رہا ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، اناج و غلہ پیدا نہیں ہوگا، لوگ مرنے لگیں گے. مولا نے فرمایا کہ گھبرا نہیں، 2 شنبے کو انشاءاللہ باران رحمت کا نزول ہوگا. مولا نکلے شان بے نیازی کے ساتھ ہجوم ہے. مولا نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز کی ادائیگی کی، دست دعا کو بلند کیا. ابھی دعا تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ بادل آنے لگے، باران رحمت کا نزول ہونے لگا. دن گزرا، دوسرا دن ہوا، واقعہ یہاں ہوا، دوسرے شہروں تک آواز پہنچ گئی. اب یہ پیغام عام ہو رہا ہے، معجزہ عام ہو رہا ہے. ایک دشمن علی جو مامون کے دربار میں رہتا تھا، اس نے کہا جب مولا تشریف لائے کہ مولا آپ یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ وہ کون سا؟ کہا کہ آپ نے سے جو کرامت ظاہر ہوئی ہے وہ عام ہو رہی ہے، اور اس سے بادشاہ کا وقار کم ہو رہا ہے، اور آپ اپنے وقار کو بلند کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا یہ تو میری نیت ہے ہی نہیں. بھی توجہ رکھیے گا، ارے اللہ جس کے سر پہ عزتوں کے تاج سجا دے، تو یہ مولا عام نہیں کر رہے تھے، یہ تو قدرت اچھائی کو عام کر رہی تھی. عزیزان گرامی، کہتا ہے کہ یہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے پانی برسا ہے. تو مولا نے فرمایا یہ بھی غلط کہہ رہا ہے، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر پانی برسا ہے. باران رحمت کا نزول اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہوا ہے. بس میں نے تو دعا کی تھی، بے توجہ رکھیے، بس میں نے تو دعا کی تھی،
تو ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اتنے دن سے باران رحمت کا نزول نہیں ہوا تھا، وہ تو بارش نازل ہونی ہی تھی، اور اگر یہ آپ سے معجزہ ظاہر ہوا ہے تو یہ جو تصویر شیر کی بنی ہوئی ہے قالین پر، انہیں حکم دیجئے کہ یہ مجھے نگل جائے۔ بھئی توجہ رکھیے گا، یہ تصویر شیر بن کر مجھے نگل جائے۔ بھئی دو موقعوں پر ہی عذاب اپنے اوپر کرواتے ہوئے نظر آئے، یا غدیر میں حارث، یا مامون کے دربار میں یہ شخص کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ شیر مجسم ہو جائے اور یہ مجھے نگل لے۔ تو میرے مولا نے فرمایا تمام باتوں کو چھوڑ دے، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو میں انہیں حکم دیتا ہوں، اے شیر قالین، تمہارے امام کی یہ ذلت کرنا چاہ رہا ہے اور تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم اس فاسق و فاجر کو نگل جاؤ۔ وہ تصویر مجسم ہوئی، شیر بنی، اسے نگل گئی۔ مامون گھبرایا، مولا کے قدموں پر گر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کے مقابلے پر جو آتا ہے وہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ لفظوں کو کہہ رہا ہوں، جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ کبھی تو سانپ سے ڈر جاتے ہیں، کبھی شیر سے ڈر جاتے ہیں، کبھی اژدہے سے ڈر جاتے ہیں۔ نصیر وہ ہوتا ہے جو سب سے بہادر ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر شیر آ بھی جائیں تو قدموں کو چومنے لگتے ہیں۔ یہ ہے نصیر حقیقی، اس لیے کہ یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں۔ تو آپ نے غور نہیں فرمایا اس واقعے میں۔ جب میرے مولا نے فرمایا کہ اسے نگل لو تو اس نے نگل لیا، لیکن اس کے لیے دو لفظ استعمال کی، ایک فاسق، ایک فاجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امامت کے مقابلے پہ آئے وہ فاسق بھی ہوتا ہے، وہ فاجر بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بادشاہ وقت کہتا ہے، ایک مرتبہ کہنے گیا کہ ان سے کہیں شیروں سے کہ یہ اگل دیں، تو میرے مولا نے فرمایا کہ اگر عصائے موسیٰ نے جادوگروں کی رسیوں کو اگل دیا ہوتا تو میں بھی حکم دے دیتا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو امامت ہے، یہ جو نصیر ہے، یہ علم میں بھی سب سے زیادہ، یہ شجاعت میں بھی سب سے زیادہ۔ نہ شجاعت میں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا، نہ علمی میدان میں کسی بھی علی اور کسی بھی محمد کا مقابلہ کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے سر پہ جو عزتوں کے تاج رکھے ہیں وہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا ہے۔ دنیا نے کوشش کی کہ انہیں رسوا کر دیا جائے، خود ذلیل ہو گئے، انہیں ذلیل نہیں کر پائے۔ یہ تو بہت بلند ہے عزیزان گرامی۔ اگر کوئی انسان کسی مومن کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، روایتوں میں ہے مومن ذلیل نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسے ضرور ذلیل کر دے گا جو مومن کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، اہل بیت نے بالخصوص امام رضا نے اخلاقیات پر بڑا کام کیا۔ اخلاقیات پر امام رضا علیہ السلام نے بڑا کام کیا، اخلاق سکھایا ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، دسترخوان کے آداب کیا ہیں، مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا۔ مجلس کہتے ہیں نشست جہاں پہ تمام مومنین جمع ہوں۔ تو مولا نے وہ اخلاقیات سکھائے ہیں اور بتائے ہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان اخلاقیات کی پابندی کریں جو اہل بیت نے ہمیں دیے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پورا چیپٹر پورے کا پورا چیپٹر ہے، پورا ایک مضمون ہے اخلاقیات امام رضا علیہ السلام، علم امام رضا، شجاعت امام رضا، حلم امام رضا، معجزات امام رضا۔ امام رضا کی زندگی خود اتنی وسیع نظر آتی ہے عزیزان گرامی،
ان کے تمام فضائل کو کوئی انسان پڑھ ہی نہیں سکتا اور بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے عزیزان گرامی، یہ علی وہ ہے کہ جو تیسرا علی ہے اس گھرانے کا، اور یہ علی وہ ہے جو ایک وقت میں علی بھی ہے، ایک وقت میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے محمد بھی ہے۔ مشکل سے مشکل ترین مسئلوں کے جواب میرے مولا نے دیے، مشکل سے مشکل ترین مسئلوں کے جواب۔ بعض روایات میں ہے کہ 18,000 مسائل کے جواب دیے ہیں میرے مولا نے۔ عزیزان گرامی، آپ یہ ہم سے کوئی ایک دو بار سوال پوچھے، کسی عالم سے پوچھے، کسی طالب علم سے پوچھے تو آپ کی پیشانی پر شکر نمودار ہو جائے گی، اتنے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ جو 18,000 سوالات کے جواب دے اسے علی رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل اور عزیزان گرامی، آپ کا وجود خود برکت ہے، آپ کا وجود خود برکت ہے، آپ کے وجود خود برکت ہے۔ آپ اگر تشریف فرمائے تو تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، اپنا نہیں ہے حبیب خراسانی، دوسرا ہے، غیر ہے۔ رات میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ تشریف فرمائے، میں حاضر خدمت ہوا، سب مصافحہ کر رہے ہیں، میں نے بھی مصافحہ کیا۔ رسول نے خرموں کو اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دیے، تو جب میں نے گنا تو اس کی تعداد 18 تھی۔ دوسرے روز جب میں امام رضا کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا بالکل وہی تصویر ہے جو محمد کی تصویر تھی۔ سبحان اللہ، خطبہ وہی دے رہے ہیں جو محمد عربی خطبہ دے رہے تھے، لہجہ بھی وہی محسوس ہو رہا ہے جو خواب میں لہجہ سنا تھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں بھی آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ آپ سے مصافحہ کیا تو آپ نے بھی اسی طریقے سے خرمے اٹھائے اور میرے ہاتھ میں دیے۔ جب میں نے گنا تو ان کی تعداد 18 تھی۔ میں آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہا مولا اگر چند خرمے اور مل جاتے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرانے کے بعد فرمایا اگر خواب میں میرے جد نے تمہیں زیادہ عطا کیے ہوتے تو میں زیادہ دے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی خراسانی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک گوشے میں جا کے کھڑا ہو گیا، میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے جو مجھے مولا سے کرنے تھے، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے موقع نہ ملا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے ایک پرچہ میرے حوالے کیا اور کہا کہ میرے مولا نے ان تمام سوالات کے جواب اس میں لکھ دیے جو تمہارے ذہن میں ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سوال کرنے کے بعد جو جواب دے وہ اور ہوتا ہے، سوال کرنے سے پہلے جو جواب دے وہ نصیر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و عزیزان گرامی، دو اماموں نے عاشور اور عزا کو بہت فروغ دیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور ایک امام رضا علیہ السلام نے۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو فرش عزا بچھا دی جاتی تھی اور میرے امام علیہ السلام اہل خانہ کو جمع کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو جمع کرتے تھے اور شاعر سے کہتے تھے، خطیب سے کہتے تھے کہ منبر کی بلندی پہ جاؤ اور میرے جد کے مصائب کو بیان کرو۔ دیبل آیا ہوا ہے، امام علیہ السلام نے دیبل کو حکم دیا کہ دیبل منبر کی بلندی پہ جاؤ، اور منبر کی بلندی پہ جانے کے بعد میرے جد حسین کے مصائب پڑھو۔ خواتین کو جمع کیا، تاریخ بیان کرتی ہے دیبل نے جب مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو پردے کے پیچھے معصومہ قم غش کھا کر گر گئی۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے کربلا کے مصائب کو سنا تو آپ برداشت نہ کر سکی، لیکن ہائے علی کی بیٹی زینب جو ان تمام مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا کو مدینے سے بلایا گیا ہے
تو امام علیہ السلام مزار رسول پہ پہنچے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد میرے امام کی آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. میرے لال میں تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں, یہ مدینے سے تمہارا آخری سفر ہے. میں کہوں گا آقا آپ مدینے سے سفر تو کر رہے ہیں لیکن بہنیں اور بیٹیاں ساتھ نہیں ہے. لیکن حسین جب اس مدینے سے سفر کر رہے تھے تو بہنیں اور بیٹیاں ساتھ تھی. اللہ اللہ میرے مولا اس سرزمین پہ پہنچے جسے خراسان کہا جاتا ہے. آج مشہد کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب مامون نے مولا کو بلایا اور انگور میں آپ کو زہر دیا, مولا چلنے لگے. ایک مرتبہ مامون کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا میں وہاں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. امام اپنے حجرے میں تشریف لائے, حجرے کے دروازے کو بند کیا. آپ کا ایک صحابی آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے غسل و کفن نہ دینا, اس لیے کہ باعجاز میرے بعد میرا بیٹا مجھے یہاں پر آئے گا, وہ مجھے غسل و کفن دے گا. اللہ اللہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام محمد تقی مسجد النبوی میں تھے. ایک غیبی آواز آئی, اے محمد تقی میرے پاس پہنچو. عزیزان گرامی باعجاز امام محمد تقی امام علی رضا کی خدمت میں پہنچے. ایک روایت کے مطابق امام رضا اپنی جگہ سے بلند ہوئے, امام محمد تقی کو دیکھا, اپنے سینے سے لگا لیا. عزیزان گرامی اگر کوئی پردیس میں ہو اور کوئی عزیز نظر آ جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ارے میرے مولا کو زہر دے دیا گیا, بیٹا نگاہوں کے سامنے موجود. ارے باپ اور بیٹے بغل گیر ہو گئے. میں کہوں گا مولا ارے وقت آخر بیٹا قریب آ گیا, لیکن آئے کربلا شبر کا خنجر چلتا رہا لیکن آئے کوئی قریب نہ تھا. ارے امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل دیا, کفن پہنایا, ایک مرتبہ لاشے کو لے کے قبر میں اترے. ارے قبر میں اپنے بابا کو رکھ دیا. میں کہوں گا اے آقا ارے بڑے خوش نصیب ہیں, ارے آپ کے بیٹے نے جنازہ اٹھایا, سپرد لحد کر دیا, لیکن آئے کربلا میں ایک بیٹا باعجاز اور آیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں. ارے وہ اپنے بابا کے لاشے کو سمیٹ رہا تھا. ارے آپ پہنچے نہیں. ارے بعد شہادت حسین جب حسین کا لاشا پامال کیا گیا, حسین کا لاشا سرزمین پہ بکھر گیا.